السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی خوف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ حقیقی خوف کی بجائے فرضی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہمارے 98% خدشات بے معنی ہوتے ہیں اور 2% خدشات حقیقی ہوتے ہیں، لیکن وہ 2% بھی نقصان دہ نہیں ہوتے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو فطرت کی طرف سے صرف 2 خوف ملے ہوتے ہیں، نمبر 1 بلند آواز کا خوف اور نمبر 2 بلندی سے گرنے کا خوف، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہزاروں بے مقصد خوف پال لیتا ہے۔ خوف زدہ بچے کی تمام صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اس کے ذہن کی ساری توانائی خوف پر صرف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی سوچ مثبت اور پر امید نہیں ہوتی۔ عام طور پر بچوں میں خوف پیدا کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں بچپن میں جنوں بھوتوں سے ڈرایا جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اس کی شخصیت کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ خوف، یہ اصول کبھی مت بھولیں کہ بچے کے اندر غیر ضروری خوف اس کی نفسیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ عاقل وہ ہے جو لوگوں کے خوف کے بغیر محض خوف خدا سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا کو خواہش دل کے ساتھ کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے اور بہترین سہارا ہے۔ بچے کو یہ بات سمجھانے کے لیے عملی مثال پیش کیجیے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اس طرح سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ اسے رحمت خداوندی کا درس دیجیے۔ بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرنے والے بچوں کے ساتھ کوئی خرابی ہے یا وہ خود بچوں کی تربیت اچھی طرح نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف قسم کے خوف بچوں کی عمر کے مختلف حصوں میں مخصوص ہوتے ہیں۔ اگر بچہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ مختلف مرحلوں کے خوف سے گزرتا چلا جائے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فطری مراحل ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر والدین کا رد عمل عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کیجئے، ہمارے ہاں اکثر والدین کا رد عمل عجیب و غریب ہوتا ہے، لہذا جب بچہ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگے تو ان کو جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کی کارستانی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کسی نے بچے پر جادو کر دیا ہے یا کوئی تعویذ کر دیا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس طرح بچے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا یقین نہیں بیٹھتا اور وہ ساری زندگی لاتعداد بے معنی خوف لیے پھرتا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات پال ہاک کے مطابق خوف کو نپٹنے کے حوالے سے ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ بچے کو کبھی بھی تمسخر کا نشانہ نہ بنائیں، اس کو بزدل اور ڈرپوک مت کہیں۔ اس طرح بچے سیلف کنسیپٹ خراب ہوتا ہے، اس طرح بچے کی سیلف کنسیپٹ خراب ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی ڈر ڈر کر گزارے گا۔ بچے کو خوف چھپانے پر مجبور نہ کریں۔ اگر آپ خوف زدہ بچے کا مذاق اڑائیں گے تو وہ خوف چھپائے گا، اور خوف کا چھپانا دراصل خوف سے نمٹنے کا ایک غیر معقول طریقہ ہے۔ بچے کو جگہ بعد دیگرے ان کاموں میں مت ڈالیے جن سے وہ خوف زدہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے پر دباؤ پڑے گا اور وہ خوف برقرار رہیں گے۔ بچے کو بہادر بنانے کے عمل میں جلدی نہ کیجیے۔ کوئی بھی چیز سیکھتے سیکھتے آتی ہے۔ یاد رکھیں، بچے کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ خوف زدہ ہوں یا ناکام ہو جائیں۔ خوف سے نمٹنے کے لیے کبھی بھی بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کو ایسے لوگوں کی کامیابیوں کی کہانی سنائیں جنہوں نے اپنے خوف اور ناکامیوں پر قابو پا کر بڑا نام بنایا۔ اس طرح بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ناکامی کوئی قیامت نہیں ڈھا دیتی، جو چیز سیکھی جا سکتی ہے وہ بھلائی بھی جا سکتی ہے۔ خوفزدہ ہونا بچے نے سیکھا ہوتا ہے، اس لیے اسے اگر حقیقت بتائی جائے تو مضبوط دلیلیں دی جائیں تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔